السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ محترم ناظرین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج میری گفتگو کا موضوع ہے ان لوگوں سے خطاب جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں یا علم کی طلب رکھتے ہیں، ان تمام کی خدمت میں چند گزارشات۔ وہ علم حاصل کر رہے ہوں، چاہے کسی مدرسے میں جا کر کے یا کسی شیخ کے پاس جا کر کے یا بذریعہ نیٹ اور فیس بک پر کسی استاذ کے ذریعے، جو لوگ بھی علم حاصل کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے جن کے دل میں علم حاصل کرنے کی تڑپ ہے، اللہ کا دین سیکھنے کی تڑپ ہے، جن کے دلوں میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے کا شوق ہے، ان تمام بھائیوں کی خدمت میں چند باتیں عرض ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کا مقام میرے بھائیوں بہت بڑا ہے۔ جو لوگ مدرسے میں جا کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہو، یا مسجد میں کسی استاد سے تعلیم حاصل کر رہے ہو، یا کسی مکتب میں جا کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہو، یا لاک ڈاؤن کے دور میں جو نیٹ پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر کسی معتمد استاد سے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہو، آپ کا مقام بہت بڑا ہے، آپ کی منزلت بہت زیادہ ہے، آپ کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو کوئی ایسے راستے پر چل پڑے جہاں سے وہ علم سیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، وہ اس میں شامل ہے۔ آپ کوئی بھی علم سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، ڈاکٹری سیکھتے ہیں، اس لیے کہ انسانیت کی خدمت کریں۔ انسانیت کی خدمت کے لیے جو تعلیم بھی آپ حاصل کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو علم کی فضیلت کا مقام ملے گا۔ اور جو کوئی علم کے لیے چل پڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے بھی آپ علم حاصل کریں، چاہے فیس بک سے اس دور میں، چاہے مدرسے میں جا کر کے یا ڈائریکٹ، تمام کے تمام لوگ اس حدیث کے مصداق ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اس دور میں جبکہ بہت سارے لوگ نیٹ پر فلمیں دیکھ رہے ہیں، نیٹ پر سیریل دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہیں آلتو فالتو، اگر آپ لوگ بیٹھ کر کے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنا نیٹ خرچ کر رہے ہیں، اپنا ٹائم دے رہے ہیں، تو آپ اس میں شامل ہیں انشاءاللہ کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو اس راستے پر چل پڑے جہاں سے وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مجلس کو، ہماری اس بیٹھک کو اس حدیث کا مصداق بنائے کہ ہم علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں،
علم کے راستے میں ہم چل پڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرمائے۔ علم حاصل کرنے والوں کو چند نصیحت۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ آپ شرعی علم کے لیے اپنے دل میں تڑپ رکھیں، لالچ رکھیں، خوب شوق رکھیں کہ آپ کو دین کا علم حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے، کسی کے پاس فون کرنا پڑے، سوال کرنا پڑے، بات کرنی پڑے، ملاقات کرنی پڑے، مسجد میں جانا پڑے، مدرسے میں جانا پڑے، جس طریقے سے بھی آپ دین کا علم حاصل کر سکتے ہوں اس طریقے سے دین کا علم حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں، پورا شوق رکھیں، پوری تڑپ رکھیں۔ یہ پہلی نصیحت ہے علم حاصل کرنے والوں کے لیے کہ آپ کا بھرپور شوق ہونا چاہیے اور آپ کو بھوک لگی رہے۔ جب تک آپ کو دین کا صحیح علم نہ ہو تب تک آپ کو بھوک اور پیاس کی تڑپ جیسی ہے، اتنی تڑپ ہونی چاہیے آپ کو علم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے اہل ایمان کے اور اہل علم کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مقامات کو بھی جنت میں بلند فرمائے، ہمارے گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں درگزر فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے، جس بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے علم حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے، علم کا شوق دیتا ہے، علم کی سمجھ دیتا ہے، دین کی سمجھ اسے عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر علم کا شوق ہے، دین کی سمجھ آپ چاہتے ہیں، دین کی باتیں آپ سمجھ رہے ہیں اور اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے۔ اس لیے پہلی نصیحت یہ ہے کہ بہت زیادہ شوق رکھیں، بہت زیادہ تڑپ رکھیں کہ کیسا بھی کر کے آپ کو دین کا علم حاصل ہو جائے، چاہے اس کے لیے آپ کو وقت خرچہ کرنا پڑے، آپ کو اپنا نیٹ خرچہ کرنا پڑے، آپ کو اپنی گاڑی چلانی پڑے، آپ کو فون کرنا پڑے، کسی عالم کا بے حد احترام کرنا پڑے، اس کی خدمت کرنی پڑے، جس طریقے سے بھی ہو آپ کو چاہیے کہ علم کا شوق رکھیں۔ ایک شاعر نے کہا، اور وہ شعر امام شافعی کی طرف منسوب ہے کہ اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبیک عن تفصیلها ببیانی۔ اے میرے بھائی، اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو جب تک 6 چیزیں آپ کے اندر نہ ہوں آپ کو علم حاصل نہیں ہو پائے گا۔ میں اس کی تفصیل آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استادی وطول زمانی۔ ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استادی وطول زمانی۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو 6 باتیں اپنے اندر پیدا کرو۔ نمبر 1، ذہانت چاہیے علم کے لیے، بدھو نہ بنو، ذہین بنو، ہوشیاری پیدا کرو علم کے لیے۔ ذہانت بہت ضروری ہے ورنہ آپ کو غلط علم بھی ڈھکیل دیا جائے گا۔ آپ ذہین ہوں گے، آپ سمجھ پائیں گے کہاں فالٹ ہے، کہاں صحیح ہے۔ ذکاء، ذہانت ضروری ہے، وحرص، اور تڑپ چاہیے، لالچ چاہیے، شوق چاہیے۔ آپ کے اندر تڑپ نہ ہو، آپ کو شوق نہ ہو، آپ کو لالچ نہ ہو تو آپ علم کیسے حاصل کر پائیں گے؟ اگر آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ آپ کی کیا چیز کھو گئی، کیا چیز گم ہو گئی، تو آپ کیسے اس چیز کو حاصل کرو گے؟ تو دوسری جو چیز ہے ذہانت کے ساتھ ساتھ وہ شوق، طلب اور تڑپ ہے۔ واجتہاد، اور تیسری چیز ہے انتہائی محنت، مشقت، کوشش۔ اتنا آسانی سے علم نہیں حاصل ہوگا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو مشقت کرنی پڑے گی، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی اس علم کے لیے۔ تو ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ، اور آپ کو اپنا مال بھی خرچ کرنا پڑے گا۔
रुपए पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे इल्म हासिल करने के लिए। वो इरशाद उस्तादी, और किसी उस्ताद को अपना मुर्शिद मानना पड़ेगा, उसकी बात समझनी पड़ेगी, उसको अपनी सनद बनानी होगी, अपनी गलत फहमियों में उससे सवाल करना होगा। वो जिधर आपकी रहनुमाई करे वो बात आपको माननी पड़ेगी। वो तूल ज़मानी, और लंबा वक्त देना पड़ेगा। एक ही मजलिस में आप पूरा दीन नहीं समझ पाएंगे। पूरा कुरान उतरा है 23 साल में, और आप एक दिन में चाहें कि पूरी शरीयत समझ जाएं, एक ही मुहाजरे में एक मौलवी साहब आपको ढरका पिला दें, ऐसा नहीं हो पाएगा। ज़काउन व हिरसुन व इज्तिहादुन व बुलगतुन व इरशाद उस्तादी व तूल ज़मानी। तो पहली नसीहत इल्म हासिल करने वालों को ये है कि शौक रखें इल्म दीन हासिल करने की, तड़प हो आपके अंदर, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़लुल आलिम अलल आबिद कफ़ज़लिल क़मर अला साइरिन नुजूम। दारमी की हसन हदीस है, आलिम की फजीलत उस आबिद पर जिसको इल्म नहीं है ऐसे ही है जैसे चांद की फजीलत तमाम सितारों पर हो। एक आलिम जो इल्म के साथ इबादत करता है और एक सिर्फ आबिद जो बगैर इल्म के इबादत करता है, तो आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे चांद की तरह है जो तमाम सितारों पर अपनी फजीलत रखता है। और जो वो उलमा है वो अंबिया के वारिस है। मेरी मुराद उलमा से कोई सर्टिफिकेट, कोई पगड़ी नहीं है, बल्कि वो तमाम लोग उलमा हैं इंशाअल्लाह, जो अल्लाह का दीन सीखना चाहते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करते हैं। वो तमाम लोग अहले इल्म में शामिल हैं। व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमन। अंबिया के वारिस उलमा इसलिए हैं कि अंबिया ने दीनार और दिरहम का वारिस नहीं बनाया। इन्नमा वर्रसू अल इल्मा, उन्होंने अपने पीछे इल्म की विरासत छोड़ी है, दीन की विरासत छोड़ी है। तो जिसने भी दीन को अपनाया, इल्म को अपनाया, उसने अंबिया की विरासत को अपनाया। फमन अखदहू, जिसने उस इल्म को हासिल कर लिया, अखद बिहज़्ज़िन वाफिरिन, उसने ढेर सारी मिक़दार में अपनी किस्मत, बड़ा हिस्सा इल्म का हासिल कर लिया उस शख्स ने। और इमाम औज़ाई कहते हैं अन्नास इंदना हुम अहलुल इल्म, इंसान और लोग जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास वही है जो इल्म वाले हैं। जिनको हम लोग कहते हैं, जिनको हम इंसान कहते हैं, वो इल्म वाले ही इंसान हैं। वमन सिवाहुम फलैसु बिशैइन, और जिसके पास इल्म है वो कुछ नहीं। और अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हाजतुन नास इलल इल्म शरई आज़म मिन हाजतिहिम इलत ताम व शराब। लोगों को दीन के इल्म की जरूरत खाने और पीने की जरूरत से बढ़ कर के है। आप एक दो टाइम भूखे और प्यासे रह सकते हैं, लेकिन बगैर दीन के इल्म के आप एक कदम आगे नहीं चल सकते हैं। आप फंस जाएंगे, आप या गुनाह कर बैठेंगे, आप हराम कर बैठेंगे, आप शिर्क कर बैठेंगे, आप कुफ्र कर बैठेंगे, आप अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक बना बैठेंगे। तो इंसान को दीन के इल्म की जरूरत खाने पीने हवा पानी से बढ़ कर के है। और इल्म वाले ही अल्लाह तबारक व तआला के हुदूद को कायम करने वाले होते हैं, हक को फैलाने वाले होते हैं। जिनके पास इल्म नहीं होता वो अल्लाह के हुदूद को नहीं जानते, वो हक पर कायम नहीं रह पाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस बुखारी और मुस्लिम की, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, मेरी उम्मत में से एक जमात हक पर कायम रहेगी। ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम, जो उनको रुसवा करेगा उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो उनका साथ छोड़ देगा उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हत्ता याति अम्रुल्लाहि व हुम कज़ालिक, और ये अहले इल्म और हक पर कायम रहने वाले इंशाअल्लाह क़यामत तक ऐसे रहेंगे। क्या सवाल किया शेख मोहतरम? मेरा एक सवाल है, दुनिया में सबसे पहले तलाक किसने दिया उसका जवाब भला बताइए। इस मौजू की इंशाअल्लाह मैं इसका जवाब बाद में देता हूँ, ठीक है?
اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق پر قائم رہنے والے لوگ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری منہم، اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ بھی کون ہو سکتے۔ اور علم کی تڑپ، علم کی حرص آپ اس لیے رکھیں کہ سب سے پہلے قیامت کے قریب علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اور یہی قرب قیامت کی علامت ہوگی۔ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی۔ اور علم کیسے اٹھے گا؟ علماء کو اٹھائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے علماء بالکل سفر کر رہے ہیں، آخرت کی طرف جا رہے ہیں ہمارے درمیان سے۔ ضرورت ہے کہ ہم ان کی قدر کریں، پہنچ کر کے ان سے انبیاء کی وراثت ہم سیکھ لیں، ورنہ ہم جاہل رہ جائیں گے اور یہ بڑے بڑے علماء ہم سے فوت ہو جائیں گے۔ امام بخاری اور مسلم نے ایک حدیث روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا بتنزعه من الناس، اللہ تعالی علم کو ایسے نہیں چھینے گا کہ کسی کے سینے میں سے علم کو کھینچ کر پھینک دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ولیکن یقبض العلماء علم بقبض العلماء، علم کو ایسے چھینے گا کہ علماء کو ہمارے درمیان سے چھین لے گا، علماء دھیرے دھیرے ہمارے درمیان سے اٹھ جائیں گے۔ حتی اذا لم يبق عالم، یہاں تک کہ جب علماء حق نہیں بچیں گے، دین کی سچی سمجھ رکھنے والے علماء نہیں رہ جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، جاہلوں کو امام اور لیڈر بنا لیں گے۔ فسئلوا، اور وہ جاہل، وہ کم علم، وہ دین کا صحیح علم نہ رکھنے والے، ان سے جب سوال کیا جائے گا فافتوا، اور وہ لوگ فتویٰ دینے لگیں گے بغیر علم، اور ان کے پاس جب علم نہیں ہوگا فضلوا واضلوا، تو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس حالت میں ضروری ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں، لوگوں کو تعلیم دیں، یہ ہمارے اوپر یہ بات واجب ہو جاتی ہے۔ اور تمام علوم میں سب سے اہم علم قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو حفظ کریں، قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک پر غور و فکر کریں، قرآن پاک پر عمل کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کریں، احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ادھر ادھر سے علم نہ حاصل کریں، بلکہ جو علم کے اہل ہیں، جو علماء حق ہیں، جو صحیح منہج پر ہیں، جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، صرف انہی سے ہم اپنا دین حاصل کریں۔ وہم السلف الصالحون، اور وہ سلف صالحین ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے ہیں، جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلے ہیں۔ حتی لا نقع فی الفتاوی المضلہ، یہاں تک کہ ہم غلط فتاوے کے چکر میں پڑ کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ صحیح منہج وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، صحیح حدیث آپ جانتے ہیں، آپ نے بیان فرمایا ان بنی اسرائیل قد افترقت علی 72 فرقہ، بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی۔ وستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ کلہن فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جنتی ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں بیٹھا تھا کہ کچھ ان لوگوں کی خدمت میں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ نصیحت کی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی نصیحت آپ کے سامنے گزر گئی کہ علم کے لیے تڑپ رکھیں، اس کے لیے کوشش کریں، اور انشاءاللہ ابھی اذان کا وقت ہو رہا ہے، باقی باتیں دوسری مجلس میں پھر میں دہرا دیتا ہوں۔ امام شافعی کا وہ شعر علم حاصل کرنے کے لیے
کہ اخی لن تنال العلم الا بستۃ وطول زمانی ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استادی وطول زمانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو، جو علم کی مجلس ہے، جو تیرے دین کی سیکھنے کی مجلس ہے، جو قرآن کی مجلس ہے، جو سنت رسول کی مجلس ہے، یا اللہ تیرے ذکر کی مجلس ہے، تیرے شکر کی مجلس ہے، ہمارا شمار تو ان لوگوں میں فرمانا جن کے بارے میں تیرے نبی نے فرمایا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کے راستے میں چل پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھک کو اس راستے میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ دوسری قسط بعد میں طلبہ کو نصیحتیں، اہل علم، علم حاصل کرنے والوں کو نصیحتیں انشاءاللہ ہم بعد میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔